امریکی صدر کا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، بولے ایرانی حکومت ملک کو دوبارہ عظیم بنانے میں ناکام ہے تو پھر نظام کی تبدیلی کیوں نہ ہو۔ رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے حملے ایران میں بہت درست اور ہدف پر تھے۔ ایران میں جوہری تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان انتہائی شدید بتایا جا رہا ہے۔ ہماری فوج نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا۔ امریکی صدر کا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ۔ ایرانی حکومت ملک کو دوبارہ عظیم بنانے میں ناکام ہے تو پھر نظام کی تبدیلی کیوں نہ ہو۔ ٹرمپ رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے حملے ایران میں بہت درست اور ہدف پر تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا، ایران میں جوہری تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان انتہائی شدید بتایا جا رہا ہے۔ ہماری فوج نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ایران کا امریکہ کو بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے کہا، امریکی حملے کا جواب دینے کے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ایران افواج کریں گی۔ امریکہ کی سیاسی تاریخ پر ایک بار پھر دھبا لگ گیا۔ جنگی مجرم نیتن یاہو امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے میں کامیاب ہوا۔ امریکہ نے پھر نیتن یاہو کے لیے اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی۔ عالمی قوانین کے مطابق ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ کے الزامات کے سیاسی محرکات ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ پاکستان کی امریکہ کے ایران پر حملے کی مذمت کی گئی۔ فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا کہ ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور امن کی اپیلوں کو نظر انداز کیا گیا۔ امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ عالمی قوانین کے تحت ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ حملوں میں IAEA کی حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کیا گیا۔ مزید کشیدگی کے اثرات خطے سے باہر بھی محسوس کیے جائیں گے۔ اسرائیلی جارحیت نے مشرق وسطی کی سلامتی کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل فلسطین کی سرزمین پر غیر قانونی قابض ہے، جس کے بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ تنازع کا مذاکرات سے پرامن حل نکلے۔ تاریخ سے سبق سیکھا ہے کہ سفارتکاری ڈائیلاگ ہی واحد حل ہے۔ مشکل وقت میں برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خطے کے عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے، جنگ روک دی جائے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی ہنگامی اجلاس میں اپیل۔ انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر سنجیدہ مذاکرات کیا جائے۔ اقوام متحدہ پرامن حل کے لیے کسی بھی کوشش کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کی شدید مخالفت ہے۔ امریکی حملے کے بعد فردو کے مقام پر بڑے بڑے گڑھے دیکھے گئے ہیں۔ ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ امن کو موقع نہ دیا گیا تو مزید تباہی ہوگی۔ چین اور روس کے ایران پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ چینی مندوب نے کہا، امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر حملہ کیا، عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی۔ عالمی برادری کو صورتحال میں انصاف کرنا چاہیے۔ تشویش ہے، صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ روسی مندوب نے کہا، امریکہ نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس سے کیا نئی تباہی اور تکلیف آئے گی۔ امریکہ کو واضح طور پر سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ چین اور روس کی ایران پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر حملہ کیا۔ امریکہ نے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی، ایسا کہنا تھا چینی مندوب کا۔ عالمی برادری کو صورتحال کے مطابق انصاف کرنا چاہیے۔ امریکہ نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ صورتحال کیا تباہی لائے گی۔ امریکہ کو واضح طور پر سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایرانی صدر کے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ ایرانی صدر نے کہا، امریکی حملہ واضح ثبوت ہے کہ اسرائیلی حملوں کے پیچھے اصل محرک امریکہ ہے۔ امریکہ اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود جنگ میں کود پڑا۔ ایرانی قوم ثابت کر چکی اپنی زمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے اپنے کردار کو چھپانے کی کوشش کی، مگر اسرائیل کی ناکامی دیکھ کر حملہ آور ہو گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو خط۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی کا خط میں کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی عملی اقدامات میں ناکامی بحران کو مزید بڑھا دے گی۔ دشمنوں کی ایران سے سفارتکاری کی درخواستیں اب غیر متعلقہ ہو چکی ہیں۔ سفارتکاری کا دروازہ یقینی طور پر بند ہو چکا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی کا یہ کہنا ہے کہ نیوکلیئر سائٹس کی تباہی مان بھی لی جائے تو بھی کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر بیان، کہا، افزودہ مواد اور یقینی اور حقیقی علم کو محفوظ اور سیاسی عمل جاری رکھا جائے گا۔ ایران
دفاع کے جائز حق کے ساتھ سفارتکاری اور آپریشنل اقدام کرے گا، اندھے حملے کرنے کی بجائے خود کو ہوشیار سمجھنے والے حریف کو حیران کریں گے۔ OIC کے ایران پر امریکی حملوں کی مذمت اور تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ترکیہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق اسرائیلی حملوں کو فوری طور پر روکا جائے۔ اجلاس میں علاقائی صورتحال پر وزراء کی سطح پر رابطہ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ، اور وزارتی رابطہ گروپ علاقائی فریقین سے رابطہ قائم کرے گا۔ رابطہ کشیدگی کم کرنے اور ایران کے خلاف جارحیت روکنے کے لیے ہوں گے۔ عالمی برادری جارحیت روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ اور باقی بڑھتے ہوئے بات کریں، سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے مشیر اور ڈیموکریٹک رہنما شاہد احمد خان کہتے ہیں کہ نیتن یاہو سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والا اسرائیلی وزیر اعظم ہے۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملہ کیا۔ پروگرام ٹونائٹ وذ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے شاہد خان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ فیصلے اپنی انفارمیشن پر زیادہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے پر شاہد خان کا کہنا تھا یہ ایک اسٹریٹجک قدم ہے، اس کی ایران کی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔ The United States doesn't have the approval to go to the war without congressional approval. تو وہ ایک تو سب سے بڑی صورتحال اس وقت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ پریزیڈنٹ نے کنگریشنل اپروول کیوں نہیں لی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ is not an isolationist, but he is very reactive. He does things on his impulse and his information he has. Netanyahu is probably the most hated prime minister in the history of Israel in the United States. And it's a very strategic move from the Pakistani side. اور وہ ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے جو بھی نامینیٹ کیا، اور اس کے لیے ایران یا باقی دنیا میں کوئی اس کی کنڈیشنز یا اس کی آرگومنٹ نہیں تھا۔ وہ تو ایک انڈیا پاکستان کی جنگ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار تھا، جو 14-15 ٹائمز تو وہ یہ مینشن کر چکے ہیں، اور جب سے تو وہ اس کی بیسس پہ دیا۔ تو آئی تھنک اٹس اے ویری اسٹریٹجک ڈپلومیٹک موو which Pakistan did, which is good for Pakistan. وزیراعظم شہباز شریف نے آج قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل آصف منیر اپنا حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے۔ ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان ہے۔ اجلاس میں ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر دفاع، وزیر داخلہ، نائب وزیر اعظم، وزیر خزانہ و دیگر شریک ہوں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج 12 بجے PM ہاؤس میں ہوگا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا صوبائی حکومت بچانے کے لیے بجٹ کی منظوری کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوا۔ تمام ارکان نے بجٹ کی منظوری کے حق میں ووٹ دیا۔ بجٹ کی منظوری کے حوالے سے تمام ارکان کی رائے لی گئی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وفاق کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے بجٹ کی منظوری دی جائے۔ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز نے بھی شرکت کی۔ PTI کے مرکزی ترجمان شیخ وقاص اکرم اور صوبائی جنرل سیکرٹری علی اصغر خان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔